جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میرے ساتھ بڑی اہم یہاں پہ پرسنالٹی موجود ہے جن کا پچھلے ایک ہفتوں میں ہم نے دیکھا بہت ساری یہاں خبریں آئی ہیں میڈیا پہ آ کے، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلے ہیں، اس پہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، ٹی وی شوز ہوئے ہیں، بہت بڑی کنٹروورسی تھی۔ آپ بالکل صحیح سمجھے، ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی وی کے ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے یہاں پہ سپورٹ چینل جو ہے یہ اس کو شروع کیا تھا۔ اور اس سے زیادہ جو میں کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے بڑے بہترین کرکٹر جو تھے ان کو ٹی وی پر لے کر آئے، اور ہمارے ساتھ بڑے ایکسپرٹ اوپینین اور بہت سارا ہمیں نیا سننے اور جاننے کو ملا۔ اگر ڈاکٹر صاحب جو ہیں پورے پاکستان میں سپورٹس یہاں پہ لور ہیں، ان کو آ کے جانا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے، لیکن جو مین اس پہ ہوئی ہے کنٹروورسی ہوئی ہے شعیب اختر صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے آ کے اس نے ڈاکٹر صاحب کو بھی صاف ظاہر ہے انہوں نے ان کو بھی ہرٹ کیا ہوگا، شعیب اختر کو بھی ہرٹ کیا ہوگا۔ بہت سارے فینز ہیں، دونوں کے فینز ہیں، ان کے بھی ہیں، ان کے شعیب اختر صاحب کے بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑے سٹار ہیں۔ یہ اپنی فیلڈ میں ان کا بڑا، جیسے میں نے کہا سپورٹس کے حوالے سے ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے، ان کا نام بھی ہے، لیکن یہ اب تک شعیب اختر صاحب کی جو سائڈ آف سٹوری ہم سن ہی رہے تھے وہ بھی سامنے آ رہی تھی۔ قوم نے کیونکہ اس کو براہ راست اس کو دیکھا بھی ہے چیزوں کو، لہٰذا جو ان کی سائڈ آف دا سٹوری تھی ڈاکٹر صاحب کی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں کہ کچھ آپ ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ آپ کی سائڈ آف دا سٹوری بھی سنی جائے کہ کتنا اس میں اگر کس کا قصور ہے۔ قوم نے تو دیکھا، خیر اس وقت جو بھی ہوا وہ سامنے اس پہ بھی بات کریں گے کہ کس کا قصور تھا۔ تو بڑا ڈاکٹر صاحب اگین تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بڑا مشکل ہوگا اس وقت آپ کے لیے آنا، اسپیشلی ٹی وی پہ، کیونکہ آپ ابھی بھی میرا خیال ہے پی ٹی وی کے ساتھ آپ کا کنٹریکٹ ہے اور وہ انکوائریز وغیرہ کی بات چیت بھی ہو رہی، تو لہٰذا آپ کا آنا اپنی کہتے ہیں نا سائلنس کو بریک کرنا آپ کا اگین ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر۔ سر یہ مطلب ایک اس پہ نیچرل سا اس پہ کوشچن آئے گا، میں یہاں سے چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ اگر تھوڑا سا آپ اس میں بتا سکیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ میڈیکل ڈاکٹر کا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اینڈ آل آف سڈن آپ نے سوئچ کیا۔ اگرچہ میں پڑھتا رہا ہوں بہت سارے نیوز میں آپ نے اس پہ کرکٹ پہ بہت سارے آرٹیکلز لکھے جو انگلش میرا خیال ہے جرنلزم فالو کرتے ہیں، انہوں کا آپ کا اندازہ تھا یہ کیسے آپ اس پہ سوئچ ہوئے۔ میں آتا ہوں اس پہ شعیب اختر صاحب کی اس پہ آتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ جو آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتے ہوں گے۔ رو بھائی فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، کیونکہ جب کنٹروورسی ہوتی ہے اینڈ somebody ان دا مڈل آف دا اسٹارم، جب آپ بھنور میں پھنسے ہوتے ہیں تو پھر بہت کم لوگوں کے ہاتھ نظر آتے ہیں، تو آپ کا مجھے ہاتھ نظر آیا اور آئی ایم obliged کہ میں ادھر بیٹھا ہوں۔ رو بھائی بات یہ ہے کہ کرکٹ نا میرے گتھی میں آپ سمجھ لیں، اور بہت ارلی ایج میں میرے انکل تھے ماموں رانجی ٹرافی کھیلے ہوئے، پھر ہمارا انسیسٹرل گھر تھا لاہور میں راج گڑھ روڈ میں، جہاں پہ پیچھے بہت سارے کرکٹرز وہاں سے بنے، بے تحاشا فرسٹ کلاس کرکٹرز، کزنز وغیرہ بھی، تو وہاں پہ اشرف علی، سعادت علی، یہ ادھر ہی موجود ہوتے تھے۔ سو وہاں سے ایک شروع ہوا میرا شوق، اور میرے ماموں جو رانجی ٹرافی کھیلے ہوئے تھے انہوں نے مجھے 2 کتابیں دیں، اور ایک تھی وہ شری کمار رنجیت سنگھ جی کی 1897 میں لکھی گئی ان کی آٹو بایوگرافی، اور دوسرا پیلہم وارنر کی 1912 میں لکھی گئی امپیریل کرکٹ، وہ آج تک میرے پاس موجود ہیں۔ وہاں سے یہ لت لگی مجھے، اور پھر آبویسلی کرکٹر آتا ہوتا تھا 7 روپے کا، میں بھی پڑھتا، میرے بھائی لے کے آتے تھے، اخبار جہاں بڑا پڑھا ہے، اس میں بعد میں نے بڑا لکھا، تو وہاں سے وہ میں نے کلیکشن شروع کر دی، اور پھر میرا یہ حال ہو چکا تھا جی، آپ حیران ہوں گے کہ میں فرسٹ کلاس میچز میں بھی جاتا تھا اور نیچے گراؤنڈ میں یا تھڑے پہ بیٹھ کے اور ویٹ کرتا تھا، اور فرسٹ کلاس پلیئرز کے آٹوگراف لینے اور ان کو انجوائے کرنا۔ حافظہ تیز تھا تو وہ اسکور کارڈز یاد ہوتے تھے، ریکارڈز یاد رہتے تھے، اور میرا میجر بریک تھرو یہ تھا کہ 1976-77 میں میرے ماموں مجھے لے گئے لاہور قذافی اسٹیڈیم، تو وہاں پہ جاوید میاں اپنا ڈیبیو کر رہے تھے ٹیسٹ میچ کا، تو وہاں پہ انہوں نے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، رچرڈ کالنج کو 3 مسلسل چوکے لگا کے 88 سے اور 100 پہ گئے تھے، تو وہ میرا پہلا میچ تھا جو میں نے دیکھا۔ پھر وہ اتنا شوق ہو چکا تھا کہ اکیلا بیٹا ہوں اپنے والدین کا۔ اچھا، آپ مطلب ان کے اونلی سن؟ 2 بہنیں ہیں میری بڑی، تو میرے ایک وہ اب انتقال ہو گیا ہے، وہ جو ابا کے بیٹمین ہوتے تھے آرمی میں، وہ خیر ہم نے تو ان کو ہمیشہ ظفر بھائی کا، وہ ان کے ساتھ میں یہ جو ان کو اب بسیں ہوتی ہیں نا، عام بسیں، یہ بڑا اشتہارہ وغیرہ جو کہتے ہیں، ان میں بیٹھ کے میں جا کے ویو رچرڈز کی اننگز بھی دیکھتا تھا۔ اچھا، تو اب آپ سوچ لیں کہ ایک ٹائم یہ آیا کہ ویو رچرڈز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ تعلق بنا، اور ایک تو میڈیکل ڈاکٹر سے کیسے سوئچ کیا آپ نے؟ اچھا، میرے جی والد صاحب، یہ لوگ آج کل بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی سفارشی ہے ڈاکٹر، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں یونیورسٹی کرکٹ بھی کھیلا، پاکستان یونیورسٹیز کو بھی ریپرزینٹ کیا، میں انڈر 19 کرکٹ بھی کھیلا، ریجن سے RDCA کی ٹیم کے ساتھ بھی رہا۔
سو میرے ابا نے ہمیشہ پڑھائی کو فوقیت دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف پاس ٹائم ہے, ریکریشنل ہے, ایکسٹرا کیریکولر, دیٹس اباؤٹ اٹ. تو وہ ڈسکریج کرتے رہے, اور پڑھائی میں اچھا تھا تو میں چلتا چلا گیا. تو ہمارا جو ڈیل تھی ابا کی اور میری وہ یہ تھی کہ گریڈز کمپرومائز نہیں ہوں گے تو میں یہ فالو کر سکتا ہوں. تو آپ کی سختی بھی تھی بی اے کے مطلب ہمیں کہتے ہیں فوجی افسر جو ہوتے ہیں ذرا سخت ہوتے ہیں, بہت زیادہ سختی تھی جی. یہ والا چکر نہیں تھا پیمپرڈ سن والا کہ اکیلا میں نے جی بتاتا ہوں بلکہ آپ کو ایک اور چیز کہ میں نے بھی وہ سوزوکیوں میں ٹریول کیا ہے اور میں پریویلیجڈ نہیں تھا, اور پھر گراؤنڈوں میں جانا اور کھیلنا وہ اپنے اس پہ اوپر تھا. اس کے علاوہ پڑھائی کمپرومائز نہیں ہوئی. میڈیکل اسکول تک آیا تو میں یونیورسٹی کھیلا, راولپنڈی میڈیکل کالج سے بھی ہم کھیلے. تو وہاں پہ میں لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھ دیا کہیں, 1988 کی بات ہے, 1988-89 میں نے ایک لکھا, مجھے آج بھی کیپشن یاد ہے, ویئر دا اسٹرینتھ لائز. تو مسلم میں اس زمانے میں ہوتی تھی ڈاکٹر ملیہ لودھی اور شیری مزاری صاحبہ اور مشاہد حسین, مطلب بڑے نام تھے, بہت بڑے نام تھے. تو کہیں ان کو میری نا وہ کوئی جو بلنٹ طریقہ تھا وہ پسند آیا. تو جب نیوز لانچ ہوا 91-92 میں تو مقصود احمد میری میکس ہوتے تھے ایڈیٹر, فارمر ٹیسٹ کرکٹر, اور عمران نعیم احمد تھے جو کہ ڈیسک پہ ڈان میں تھے, وہ بعد میں وہ اس میں بھی لکھتے تھے. تو وہ مجھے لے گئے اور میں نے آرٹیکل رائٹنگ شروع کی. پھر 92 کا انگلینڈ کا ٹور شروع کیا. جب 96 کا ورلڈ کپ آیا تو سید طلعت حسین جو کہ اب میرے بڑے دوست ہیں اور انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, میرے ایڈیٹر رہے ہیں ویسے, وہ مجھے شاید ہماری کوئی فرکشن تھی کیونکہ تو انہوں نے نا سارے جرنلسٹ کو بلا لیا. اپنا پروگرام ہوتا تھا پی ٹی وی میں سویرے سویرے, لیکن مجھے نہیں بلایا. آخر میں لاسٹ میں تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ یار تو بھی آ جا. سو میں چلا گیا جی سویرے سویرے پی ٹی وی اسلام آباد. وہاں پہ وہ میں نے پروگرام کیا تو اس میں وہ جو رمیش کلو بتھارنا اور سنت جائے سوریا نے شروع کیا ہوا تھا اسکوپ کرنا, اور وہ اس زمانے میں 4 اوور میں 50, وہ میں نے ٹیکنیک کہیں ڈسکس کیا. وہاں پہ مرحوم نوید ظفر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اور اختر وقار عظیم یہ دیکھ رہے تھے. تو میں جب باہر نکلا تو انہوں نے مجھے کہا کل آپ آڈیشن کے لیے آئیے گا. تو میں آڈیشن کے لیے چلا گیا. نیکسٹ ڈے بڑا ایکسائٹیڈ. تو وہ پاکستان کے یو ای کے ساتھ میچ تھا, اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ آپ نے بولنا, آڈیشن ہم لیں گے اور 7-8 منٹ کے بعد آپ بریک لے لیجئے گا. سو میں اپنا آڈیشن دیتا رہا. میچ ڈیلیڈ تھا, بارش تھی, گجرانوالہ میں یو ای کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا. جب میں باہر نکلا تو میں نے نوید ظفر صاحب کو کہا, سید ظہور مہدی تھے پروڈیوسر, میں کہا جی یہ آڈیشن کیسا ہوا؟ انہوں نے کہا آڈیشن کیا ہونا تھا, ہم نے لائیو آن ایئر لائیو. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ پری میچ اور پوسٹ میچ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ماجد جہانگیر خان صاحب ڈائریکٹر اسپورٹس ہوتے تھے, یہ ان کا آئیڈیا تھا, اور ہم نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے شروع کیا تھا. ہمارے پاس وہ کرنل نوشاد علی ہوتے تھے, مرحوم ذاکر حسین سید ہوتے تھے جو ہاکی سے زیادہ مشہور تھے, لیکن وہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹر تھے پی آئی اے سے, ڈاکٹر ظفر الطاف. تو وہ پھر وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی. تو میری ایسوسیشن اینڈ بائی ڈیفالٹ مجھے عمر قریشی صاحب نے کامنٹری میں انٹروڈیوس کرایا اور چشتی مجاہد نے, اور پھر مجھے اسٹار نے جب رائٹس لیے 97 میں تو پھر اسٹار انڈیا نے اپرچونیٹی دی, پھر 10 اسپورٹس لے گئے. تو میں نے پھر فورن براڈ کاسٹر سے کام 96 سے آن ورلڈ آپ کا یہ ہے, آئی بین انٹو میڈیا, اور 92-93 سے میں جرنلزم کر رہا ہوں جی اسپورٹس کا. اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کل کے بھائی تمہاری کیا ہے ویلیو کیا ہے. میں مجھے سول ایوارڈ ملا ہوا ہے فار کنٹریبیوشن ان اسپورٹس جرنلزم, تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے ان اسپورٹس جرنلزم اینڈ براڈ. وہ شاید یہی کہہ رہے تھے آپ کے والد صاحب جو ہیں میرا اگر لیفٹیننٹ جنرل ہیں تو اسی حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے طور پر. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ میرے والد صاحب کی 87 سال اس وقت عمر ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کے ٹائم کے جو کپتان تھے وہ 4 اسٹار بن کے ریٹائر ہو چکے ہیں. اور میرے والد صاحب اس وقت جس نے آپ کہتے ہیں نا کہ ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو سروائیو ایز مچ ایز ہی کین. اور میں بڑا آپ کو پتا ہے بے دھڑک آدمی ہوں. اس وقت کی انوائرمنٹ میں وہ کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے, کیونکہ وہ میرے لیے تو اوبیسلی میرے وہ ہیں سیکنڈ ٹو ریلیجن ہے, میرے محسن بھی ہیں. تو ان کا نہ کبھی ایسی ان کی ریپوٹیشن تھی, نہ انہوں نے مجھے کبھی انکریج کیا تھا فار کرکٹ اسپورٹس جرنلزم, بلکہ وہ ناراض رہے, نالاں رہے میرے سے کہ تم نے فل ٹائم کیوں نہیں اینڈوکرنالوجی کی. پھر میرا ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ میں اپنی میڈیکل کوالیفیکیشنز پوری کروں گا تاکہ آپ مطلب وہ یہ چاہتے تھے آپ میڈیکل پروفیشن میں رہیں, یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی کہ آپ ادھر سپورٹس میں ہیں چینل پہ بیٹھے ہیں. یہ وہ تو ٹی وی کے متعلق کچھ اور بات کرتے تھے جو میں یہاں پہ کر نہیں سکتا. وہی بس اگینسٹ کہ آپ کو ٹوٹلی اگینسٹ, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا آپ جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ایز اے ڈاکٹر کے طور پر کی. اور پھر میں نے تبھی یہ پیرل کریئر چلائی جی. اور آئی اسٹل آئی ایم این ایکٹیو اینڈوکرنالوجسٹ پریکٹسنگ ڈاکٹر. اور
اس کے علاوہ پھر میں نے یہ ٹیلی ویژن کیا, اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوا کہ میں پی ٹی وی میں آیا. اور اگر جو لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس پتہ نہیں کتنے عہدے ہیں, وہ بھی آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از ان دیئر مائنڈ, اور مجھے انفارچونیٹلی نہ ویریفائی کرتے ہیں, بس بول دیتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ سر میں ایک ادھر ڈائریکٹر ہوں اسپورٹس اینڈ سنڈیکیشن, اور اس کی وجہ سے میں ہیڈ آف پی ٹی وی اسپورٹس ہوں. یہ علیحدہ عہدہ نہیں ہے, مطلب اسی کی فالز انڈر ورچو آف ایمبٹ آف ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ سنڈیکیشن, اور ایک ہیڈ آف گلوبل ہوں. درمیان میں ایک, اس سے پہلے ہم آگے موو آن کریں, مجھے پتہ ہے ویورز ہمارے چاہتے ہوں گے ہم شعیب اختر کے اس پہ کنٹروورسی پہ ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ وہ سمجھ لیا جائے تاکہ اس کے بعد جب ہم اس پہ کوشچننگ کریں تو ایک پراپر بیک گراؤنڈ کی سمجھ آنی چاہیے. ان دا مین وائل پچھلے 1-2 سالوں میں آپ نے بڑی ایک بیٹل لڑی ہے اس کینسر کے خلاف, اور بڑا ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کا اس کیموتھراپی وغیرہ ٹریٹمنٹ وغیرہ, اب کیا آپ کی اس پہ اس کے متعلق بھی بھائی, اس کے متعلق بھی آپ نے کیا چیز پوچھی ہے, کچھ کریدا آپ نے, اس کے متعلق بھی میں نے کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ یہ مکاری تھی اور یہ جھوٹ تھا, یہ فریبی تھی, اور یہ سمپتھی ایکوائر کرنے کا تھا. کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں. آپ نے تو کہا بھی نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ نے کہیں پبلکلی بات کی, میرا خیال ہے میں نے اپنے ویلاگ میں شاید مینشن کیا, میں نے اوپنلی بولا ہمیشہ جب پوچھا گیا. اور یہ 2017 میں جی آئی واز ڈائگنوزڈ ٹو ہیو نان ہاجکن لمفوما اسٹیج 4 3S, اور میری ساری کیمو تھراپیز فلاپ ہوئیں, فیل ہوئیں, رسپونڈر نان رسپونڈر تھا. اس کے بعد میرے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا, اسٹیم سیل ہوا, دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ, اور مجھے رائل ماسٹن UK میں لنڈن میں مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ 8-9 مہینے کے علاوہ آپ کی کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ وہ کریں, تو لیٹس اسٹاپ آل ٹریٹمنٹ. اچھا, وہ میرے والد صاحب نے کہا کہ حالانکہ مجھے انٹائٹلمنٹ تھی پاکستان میں ٹریٹمنٹ میں فری کرواتا, بٹ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو, تم باہر کراؤ. تو میں کہا جی سب کچھ بک جائے گا. انہوں نے کہا یار ایک ترپال لگا کے بیٹھ جائیں گے سڑک پہ, بٹ یو ہیو ٹو بی ود می. یہ میرے والد کی تھی. مطلب بچوں سے پیار تو کوئی نہیں. ایک بیٹل تھا, ایک اسٹرگل تھا. میرے بچوں نے بڑا سفر کیا, فیملی نے بڑا سفر کیا, اور پھر میرا جی جینیٹکلی انجینئر CAR-T یعنی کہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ جو کہ ایکسپیریمنٹل تھا وہ ہوا. وہاں سے میرے یہ ڈیزیز کنٹرول ہوئی, ریمٹ نہیں ہوئی, ختم نہیں ہوئی, کنٹرول ہوئی, اور اب امیونو تھراپی پہ بلڈ ہوتی ہے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں کون ہوں, تو اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میری 2.5 مہینے پہلے ڈیو تھی امیونو تھراپی, لیکن پی ٹی وی میں کیونکہ ہم ایک کانٹریکٹ ڈیل کر رہے تھے, ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا ہوا تھا, ورلڈ کپ آ رہا تھا, گیسٹ کو لائن اپ کرنا تھا, پروگرامنگ کرنی تھی, کانٹریکٹ سائن کرنے تھے, تو میری مینجمنٹ میں کہا کہ اف یو کین ڈیلے اٹ, تو میں نے یہ ڈیلے کیا تاکہ یہ سارا میلہ سج جائے. اب آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ڈیلے نہ کرتے چلے جاتے تو بہتر تھا, جو کنٹروورسی بعد میں آئی؟ سر نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں اگر والا ہوں نہیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا سارا. اب اس کو کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ سب بہرحال میں کیونکہ اوپنلی اس چیز کو ایڈمائر کرتا ہوں, حالانکہ میرا خیال ہے میری اور آپ کی دوسری ملاقات ہے, if I am not wrong, ایبسلیوٹلی دوسری ملاقات میری بک لانچ میں آئے ہیں. تو اب دیکھا میں نے آپ کو بہت ہے, پڑھا, میں بھی آپ یہیں بیٹھ کے اپنے گھر میں آپ کے وہ سارے دیکھتا رہا, اس پہ ہے سارا. یہ کیسے آپ کا اس میں جو اس میں پلیئرز لے کر آئے تھے, اور کتنا مشکل تھا پلیئرز کو لانا, آسٹریلیا سے لائے, ویسٹ انڈیز سے لائے, انگلینڈ سے لائے, مطلب ٹاپ گن جن کو ہم بیٹھ کے رومانٹیسائز کرتے تھے. میں اگین مجھے پتہ ہے ویور ضرور ہوگا, لیکن میں چاہتا ہوں جو میرے اپنے سوالات ہیں ان میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کتنے ایکسپینڈیچرز آتے ہیں. یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ڈو دے کاسٹ ٹو مچ, زیادہ وہ پیسے لیتے ہیں یا مناسب پہ, اور پی ٹی وی کیسے اس نے مینیج کیا. اٹ واز بریک تھرو ان اے سینس. اس میں یہ تھا جی کہ 2015 میں اگر آپ کو یاد ہو جب ورلڈ کپ آیا, تو 2009 سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے باہر جا چکی تھی, اینڈ نو بڈی واز کمنگ, نہ کوئی فارنر آتا تھا, نہ کوئی ٹیم آتی تھی, اور ہم ایک آئسولیٹڈ زندگی گزار رہے تھے. سو محمد مالک جو آج کل ہم میں, ہی واز دا مینیجنگ ڈائریکٹر, MD, تو انہوں نے مجھے بلایا, and I must say on air کہ one of the finest MDs I have ever worked with. ہمارے ایڈیٹر رہے, میرے بھی ان کے یہ ہے. انہوں نے مجھے کھل کے کہا, انہوں نے کہا دیکھ کریڈٹ میرا ہوگا, اور اگر کہیں یہ ہمارا بسٹ ہو گیا یہ ورلڈ کپ تو نقصان تو اٹھائے گا. میں کہا آر یو جوکنگ, کہتا آف کورس آئی ایم جوکنگ, آئی ایم ہیئر ایز اے مینیجر. تو کیا تیرے پاس نئی چیز ہے؟ میں کہا جی بیکاز آئی ایم کوائٹ ویل ریسپیکٹڈ آؤٹ سائڈ اینڈ ابراڈ, تو لیٹ می ٹرائی اینڈ لیٹ می گیٹ فارن پلیئرس. اور یہ ایک ناٹ اونلی کہ پی ٹی وی کے لیے اچھا ہوگا کہ اسٹوڈیو میں اسلام آباد آئیں گے, بٹ اف دے کم ٹو پاکستان یہ ایک بہت اچھا نیریٹو بلڈ ہوگا کہ اب ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو دین آئی کانٹیکٹڈ اینڈریو سائمنز, اس نے مجھ سے کمٹ کیا, اور اس کے بعد اس نے ایج پہ آ کے ودرا کیا کہ جی میری فیملی الاؤ نہیں کر رہی. بعد میں آیا وہ. سو دین جانٹی روڈز, ڈیمین مارٹن اور ہرشل گبز, یہ آئے ورلڈ کپ 2015 میں. جب یہ آئے تو مجھے کانٹیکٹ کیا جی ایلسٹر کیمبل نے,
اور اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں زمبابوے کی ٹیم نے پھر ٹور کیا تو انہوں نے یہ کلپس بھی دکھائے تھے اپنی منسٹری کو اور وہ کہ یار پاکستان میں فارنرز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, اگر ہمیں پی سی بی انوائٹ کر رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے. سو الیسٹر کیمبل اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی آ کے پی ٹی وی پہ بیٹھا جب زمبابوے آئی تھی, اور اس نے بلکہ ایک جگہ پہ کہا تھا کہ دس پلیڈ این انٹیگرل رول, ہی واز دا ایم ڈی آف دا زمبابوے کرکٹ یونین. تو دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اس کے بعد سنت جے سوریا آئے, اس کے بعد انجہانی ڈین جونز کیپٹن آف انگلینڈ تھے, وہ برائن لارا ہے اس کے مارک بعد, بچر, اور پھر برائن لارا, گلین میگرا, اینڈریو سائمنز, سر کرٹلی ایمبروز, ویو ریچرڈز, پھر لارا دوبارہ, ایئن چیپل. سو دین اٹ جسٹ اسٹارٹڈ. ویسے میں بھی اس اب نے آپ پرائز کی بات کی ہے جی, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں تو آپ جس وقت اپنا کمرشل ایئر ٹائم بیچ رہے ہوتے ہیں تو ٹائٹل اسپانسر بیچتے ہیں, اور پرسیپشنز لوگوں کی رہیں کہ فلانا چینل ایچ ڈی ہے بہت اچھا ہے, فلانا چینل پی ٹی وی تو کچھ بھی نہیں ہے. دا فیکٹ از کہ پی ٹی وی اسٹل earns the major chunk of the sports outlay, sports broadcasting outlay in Pakistan. اس کے علاوہ روب بھائی ہماری ریٹنگ سب سے زیادہ رہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ایچ ڈی تھے, ہم ایچ ڈی نہیں تھے. اور ایک گیم آن ہے کا کنیکٹ ہوا, یہ سگنیچر شو یہ میرا ہے, اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نام کہاں سے آیا. یہ ہمارا اسپائس فیوز ہوتا تھا جب ڈاکٹر ظفر الطاف کے ساتھ میں کرتا تھا, تو محمد مالک نے کہا کہ نہیں یار کوئی کیچی سا نام ہونا چاہیے. ابھی ہم نام سوچ رہے تھے تو میں ایک وہ تھائی لینڈ گیا تھا تو وہاں سے ایک شرٹ لے کے آیا تھا, تو وہ میں پہن کے کہیں سلکی شرٹ آفس گیا تو یوں دیکھ رہے تھے, میں نکلنے لگا تو کہتے ہیں یار گیم آن ہے. میں کہا سر نام مل گیا, یہ مالک صاحب نے, یہ مالک صاحب, میں کہا نام مل گیا, تو یہ گیم آن ہے. اس طرح ہمارا سگنیچر شو بنا. اچھا اس پہ آپ نے اس کے بعد پاکستانی پلیئرز بھی لے کر آئے بہت سارے جو ہمارے سٹارز ہیں. ہمارے ساتھ وسیم اکرم رہے ہیں, وہ کانٹریکٹڈ رہے ہیں ہمارے ساتھ سارے ہی آئے ہیں. میں سب کو لے کر آئے ٹی وی پہ جو میں نے, اور اسی سے میرا خیال دلچسپی جو ہے ہمارے جیسے لوگوں کی شروع ہوئی. اب آتے ہیں تھوڑا سا اسی پہ, اسی کنٹروورسی پہ. یہ تھوڑا سا میں نے کہا میں چاہتا تھا ایک ہی دفعہ ڈاکومنٹ ہو جائیں چیزیں, تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا ویورز کو, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی رو بھائی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہو ایم آئی. So I think I have about 3,500 جو میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں for various newspapers abroad and in Pakistan, اور کچھ 7,000 لائیو پروگرامز ہیں جس میں ای ایس پی این بھی ہے, زی بھی ہے, جس میں اپنا آئی ٹی وی بھی ہے, ٹیلی ویژن نیوزی لینڈ بھی ہے, جس میں گنیرا ٹیلی ویژن بھی ہے, 10 اسپورٹس کے ساتھ میں بڑا عرصہ رہا, اور پھر پی ٹی وی میں اوبیسلی میں آ گیا. سارے میں نے لوکل چینلز میں کام کیا ہے جب تک 2012 تک. اور ایک اور چیز ہے کہ 12 کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن میں سے آفیشیل ہسٹری آف پاکستان کرکٹ بھی لکھی ہوئی ہے. نہیں وہ خاصا میں پڑھتا رہا ہوں آپ, اسی وجہ سے میں نے بہت پہلے آپ کو جیسے میں نے کہا نیوز میں اس پہ پڑھتا رہا ہوں. شعیب اختر سے آپ کی کب سے آپ کی مطلب دوستی تعلق, یا بالکل ابھی بنا تھا جب کرکٹر بنے تھے, اس سے پہلے بھی تھا کیونکہ دونوں پنڈی بوائز ہیں آپ؟ شعیب اختر کو جی میں جانتا ہوں جب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. اچھا. اور شعیب اختر کا میرا پہلا انٹریکشن ہوا تھا. اس میں بڑی خاصیتیں ہیں اس انڈیویجول میں. اب آپ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یس, ہی از اے مین آف مینی ورچوز, ہی از اے ویری گڈ ہارٹ. اچھا. میں نہ اس کی پرسنالٹی پہ جا رہا ہوں کیونکہ لیو ہے, لیوز ایسے کھلے دل کے ہوتے ہیں ویسے, وہ بھی اس کا گور جسد ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ شعیب ایلیٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا اور پنڈی کلب میں کھیلتا ہوتا تھا پنڈی کلب سے, اور یہ جی ایچ کیو کے نیٹس میں آتا تھا, اور وہاں پہ کرنل مقدر ہوتے تھے, اور یہ آتا تھا اور یہ بات کرتا تھا کہ میں عمران خان بنوں گا. اچھا. تو لوگ تمسخر اڑایا کرتے تھے, ہنستے ہوتے تھے شعیب کا. Nobody knew him. Just a definitely. So میں نا مجھے پتہ نہیں ایک اٹریکشن تھی اس کے ساتھ. ہی بیسیکلی انٹریکشن میں یہ بہت پیارا انسان رہا ہے, اور جب میری اس سے انٹریکشن شروع ہوئی پھر اس کو بڑا شوق تھا, محنت بڑی کرتا تھا, رننگ کرنی, تیز گیند کرنے کی کوشش کرنی. اس نے میرے سے کبھی ڈائٹ لکھوانی, کبھی اس طرح کرنا. پھر میرے پاس ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی ہوتی تھی جی, سوزوکی آلٹو FDO 654, یہ بھی مجھے یاد ہے. سو یہ ہم دونوں بیٹھتے تھے, اس نے جانا ہوتا تھا ٹیپو روڈ, وہاں پہ ایک جم ہوتا تھا, تو ہم بیچ میں صدر سے جاتے تھے, اور صدر میں ہم گنے کا جوس یا رو یا اپنا مالٹے کا جوس, یہ میں اس کو ٹریٹ کرتا ہوتا تھا. اینڈ دین میں اس کو پرانی دوستی ہے, میں اس کو ڈراپ کرتا تھا ٹیپو روڈ پہ. پھر یہ اصغر مال میں سائیکلنگ کیا کرتا تھا. یہ ہم کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 91-92 30 years back, مطلب آپ کا تعلق 30 years back ہے, مطلب کوئی جی. اس کے بعد ہم یونیورسٹی کرکٹ ہمارے میچز ہوئے وہاں پہ اصغر مال میں, تو یہ وہاں پہ سائیکلنگ کیا کرتا تھا. پھر میں نے اس کا آرٹیکل لکھا مسلم میں کہ ایک لڑکا ہے جو کہ بڑا تیز گیند کرتا ہے اور اس طرح. پھر اس نے انڈیا کہہ رہا ہوں نیوزی لینڈ انڈر 19 کے اگینسٹ پنڈی انڈر 19 سے اس نے 7 آؤٹ کر دیا, اور پھر یہ پاکستان انڈر 19 کھیلا. اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ رولنگ انٹو
big time cricket. So بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جب اس نے سچن تندولکر کو اور رال ڈریوڈ کو آؤٹ کیا تھا, one of the greatest moments I have seen in my cricketing. کنزیکٹیو ڈیلیوریز اس کے بعد اس نے کنگز میٹ ڈبن, عامر سہیل کپتان تھے 5 for 40. تو پی ٹی وی پہ پہلا انٹرویو بھی میں نے کیا تھا شعیب کا, بڑا لمبا, اور ہم اس کی گاڑی میں سیڈان ہوتی تھی, اس میں بیٹھ کے, اور ماڈ میوزک اور صدر, اور وہ بڑا ہم نے رومانٹک قسم کا بنایا تھا کہ فلیٹ فیٹ اور اس کے بچپن کی تصویریں. سو وہ انٹرویو ابھی بھی آپ کو کہیں مل جائے گا. سو دیٹس ہاؤ آئی ہیڈ نون ہیم. پھر میں پاکستان ٹیم کا ایسوسیٹ مینیجر بنا آن ٹورز ٹو شارجہ, ویسٹ انڈیز, بنگلہ دیش, سری لنکا. تو یہ اس وقت اسٹرگل کر رہا تھا ویسٹ انڈیز میں, اس کو انجری تھی, ری ہیپ کر رہا تھا یہ ڈان کیزل کے ساتھ, بلکہ ایک میچ بھی ٹرینیڈاڈ میں یہ کھیل گیا تھا. سو ہی واز ناٹ اوریجنلی پارٹ آف دا ٹیم. تو وہاں پہ میں نے اس کو بڑی محنت کرتے دیکھا, ہمارا اس سے بڑا تعلق رہا, اور باقی آف دا فیلڈ بڑا کنجانیل. اینڈ دین 2003 میں اس کا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا بال ٹیمپرنگ کا. ہی واز دا سیکنڈ پرسن ٹو بی بینڈ فار بال ٹیمپرنگ. تو وہاں پہ بھی میں نے نیوز میں بڑا لکھا کہ جی یہ لکنگ آفٹر آف دا بال اینڈ ٹیمپرنگ اٹ ہیز ٹو بی ڈفرینشیٹڈ. گورے کر نہیں سکتے, تو اس کی وجہ سے وہ جب انہوں نے سائمن جونز نے ایشز جتائی تو وہ پھر اسکل ہو گئی, ہم کرتے تھے تو وہ ٹیمپرنگ تھی. سو دیٹ واز اگین اے ریڈیکولس آرگومنٹ. اینڈ دین 2006 اس کا نینڈرلان کا کیس ہوا ڈوپنگ کا. سو آئی واز, یہاں پہ ہماری درار آنا شروع ہوئی, اور وہ بھی میں آج کھلا بولوں گا. شعیب اور آپ کے درمیان. ہاں, اور اس میں یہ ہوا کہ اس نے مجھے لیا میڈیکل کاؤنسل, ٹرسٹ کرتا تھا. سو میں نے اس کا کیس لڑا کہ یہ بووین ٹرانسفر اور وہ نینڈرلان آ گیا تھا, کانٹرابینڈ ڈرگ ہے, انابولزم ہے جو واڈا کی. سو وہاں پہ کسی نے اس کی پرسنل ہسٹری لیک کر دی. سو آئی واز آلسو پارٹ آف دا کمیٹی. تو شاید وہاں پہ دراڑ آئی کہ آئی واز پارٹ آف اٹ, تو میں نے نہ کہیں کیا ہو. شعیب کے ذہن میں آ گئی کہ آپ نے, وہاں سے مسٹرسٹ اس کے دماغ میں آیا. اینڈ دس از ہاؤ. اچھا, اس کے بعد جتنی بھی اس کی کانٹروورسیز ہیں, آئی واز نیور انٹرسٹڈ ان ہز کانٹروورسیز. وائی؟ بھاگتے ہوئے مجھے شیر لگتا تھا, اسپیڈ سے گین کرتا تھا, اور ایک چارم تھا, سپر اسٹار ہے یار, ایک چارم, ایک امپیکٹ, ایک کرزما, ایک ایٹیچیوڈ. تو آئی ہیو لوڈ ہز کرکٹ آل تھرو آؤٹ. تو دس از ہاؤ وی ہیو بین فرینڈس. 2012 جب ہم نے پی ٹی وی اسپورٹس شروع کیا تو آئی واز لکنگ فار سم ون, اور اس وقت ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں تھا پی ٹی وی اسپورٹس کے پاس. ایک ہم نے 10 اسپورٹس سے سیریز لی تھی, پاکستان, انگلینڈ, یو اے ای. تو اس میں ہم نے آئی ٹو آئی پری پوسٹ میچ کرنا تھا. تو میں نے شعیب کو آفر ماری, تو ہی واز کائنڈ انف. فار دا فرسٹ ٹائم ہی کیم آن ٹی وی, وہ ہماری کوئی کیمسٹری بن گئی. اب سیکنڈ دراڑ کہاں پہ آتی ہے, وہ بڑا اچھا ہٹ ہوا, سارا کچھ صحیح چلا. اور دیٹ واز مائی مسٹیک کہ میں نے, مطلب یہ نہیں کہ مسٹیک کہ میں نے جس کو لیا وہ غلط تھا, لیکن شعیب کو چھوڑ کے وی آپٹیڈ فار عامر سہیل. اس سے ناراض ہوئے پارٹ آف اٹ. وہاں سے پھر وہ اور زیادہ ناراض ہوا. بٹ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہی ہیز اے گولڈن ہارٹ, کھلا ڈلا آدمی ہے, بہت اچھا انسان ہے. سو اگین پھر وہ بیچ میں ایبسنٹ ہوا, پھر یہ انڈیا چلا گیا, اینڈ ہی میڈ اٹ ویری بگ آن میڈیا. وہاں پہ وہ کرتے تھے اسٹار کے ساتھ میں ہندی کمنٹری میں. اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو 2016-17 ہی گاٹ بیک ٹو اس. تو اس میں ایک پرابلم کیا آیا کہ ہم لوگوں کی جب چیمپئنز ٹرافی آئی, اب ہم نے ریٹینر پہ رکھ لیا ہوا تھا. شعیب تھے اور وسیم اکرم تھے, یہ ریٹینر پہ تھے ہمارے ساتھ. راشد لطیف تھے ریٹینر پہ, محمد وسیم تھے جو اب چیئرمین آف سلیکٹرز ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک وچ یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اسلام آباد سے کرنا تھا, کیونکہ ویو ریچرڈس, برائن لارا اور ایئن چیپل آ رہے تھے اسٹوڈیو. اس وقت ہماری بہت کم سٹیز تھیں جن کو سیکورٹی کلیئر کیا جاتا تھا. سو اسلام آباد واز دا سیفسٹ بیٹ. یہ کراچی میں انہوں نے کوئی جیو کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا تھا. اس وقت وہ تھا شاید غالباً رمضان کا کوئی ٹرانسمیشن تھا انٹرٹینمنٹ کا. سو دے وانٹیڈ کہ کراچی سے ہی ہو جائے یہ جو ہے, تو تاکہ وہ دونوں کر لیں. بٹ اس وقت ہماری جو مینجمنٹ تھی, وہ میں نام نہیں لوں گا, تو انہوں نے نہیں مانا. اینڈ ایونچولی their services were just terminated. Again, that was another scar. He came back in 2018, اور اس کے بعد ہم اسی طرح رہے. اینڈ دین چلتا رہا. اچھا, اب بات میں اگر کروں now for your viewers and for you will understand, لوگوں نے بہت چیزیں کنفیوز کی ہیں یہاں پہ. ابھی جو آپ اس کی کنٹروورسی کا بتانے لگے ہیں, جو ابھی واقعہ ہوا ہے پچھلے 2 ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو میرا آؤٹ برسٹ تھا آن ایئر, اور جس پہ جتنے ریپرکشن آیا ہے وہ بہت جائز آیا ہے.
اچھا مطلب آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں ایبسولوٹلی. میں کہ کیسے آپ کی غلطی تھی یہ؟ میں کیسے ایڈمٹ نہ کروں؟ بیک ہینڈڈ جو مرضی ہو, بٹ جہاں پہ مجھے کوئی رائٹ نہیں تھا میرا کہ میں وہ, چاہے وہ ایبریشن تھی, مائنر فلکچویشن تھی, چاہے اس نے ٹریگر کیا تھا, اس کی بیک ہینڈڈ اس دن بھی بہت ساری چیزیں تھیں, وہ بھی بات کر لیں گے وہ بھی, لیکن آن ایئر یہ کرنا, آئی ہیٹ ٹو بی ڈیمینڈ, جو کہ مجھے بہت کیا گیا, لیکن وہ ایک چیز ہوئی. ٹو ارر از ہیومن, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. فار دیٹ آئی کین اپولوجائز ناٹ اونلی ونس, اے ملین ٹائمس. اچھا جن لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے. اور شعیب, ابھی بعد میں بات کرتے ہیں, شعیب ہیز بین اے رولکنگ اسٹار, آئی ہیو لوڈ ہز کرکٹ, اور وہ ہرٹ ہوا, اور جو بھی ریزن تھا, چاہے اس کی غلطی تھی نہیں تھی, اس نے ٹریگر کیا, اس نے انسٹیگیٹ کیا, نو, جو آن کیمرہ ہوا that was unbecoming. آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا, آپ کے والد صاحب کا یا اوور آل آپ کی فیملی؟ میرے والد صاحب نے مجھے صرف 2 چیزیں کہی تھی, ہی از ناٹ ویل دیز ڈیز. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یار آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام یو. اچھا کہ اس طرح آپ, بہت فرملی انہوں نے کہا تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یار جو بھی ریزن تھا, یو لاسٹ اٹ, اینڈ ناؤ یو شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیک ایوری تھنگ دیٹ از گوئنگ آن. Even if it leads to the termination of your job, you will not regret, کیونکہ تم نے غلطی کی ہے. مطلب اس پہ ان کا بڑا کلیئر وے تھا کہ تم نے غلطی کی ہے. سو میں اپولوجائز کرنے میں کہ مجھے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اب آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ جو اس پہ شعیب کا وہ میرا کنسرن بھی تھے اس وقت جو ہوا ہے نا, اسپارا مومنٹ, آپ سب اسپارا مومنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد آئی واز لائک, میرے اندر یہ تھا کہ میں نے کیا کیا, یہ ندامت. کوئی اگین اس کو کیسا ایگو کا ایشو کو تھا کہ آپ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے میں ایگو ہے ہی نہیں جی. میں ابھی آپ کو کھلا کیا بول رہا ہوں کہ دس واز اے رانگ تھنگ دیٹ ہیپنڈ. یہ میری غلطی تھی, آن ایئر نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے بڑی محنت سے یہ سارا کچھ بلڈ اپ کیا تھا, ویو ریچرڈز کو, گاور کو کیسے ہم لے کے آئے, شعیب واز پارٹ آف اٹ, لیکن یہ ہو گیا. اچھا شعیب جو کہہ رہا تھا, بعد میں ہم نے سنا بھی ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس میں بریک میں کہ آپ سوری کہہ لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی, تو پھر آپ کیوں نہ کہہ سکے سوری؟ اوکے, اب اس پہ بھی آتا ہوں جی, مطلب آپ تیاری پوری کرتے ہیں. بات بڑی بھائی ہوا یہ ہے کہ شعیب ہمارے ساتھ آن دا بیسس آف ایکسکلوسیوٹی کانٹریکٹڈ تھا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں صرف ہوسٹ ہوں, وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں اس کا سیلری بھی میں ہی سائن کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم دا ہیڈ آف دا چینل اینڈ اے ڈائریکٹر, اور وہ ہمارا پرماننٹ ایکسکلوسیوٹی بیسس پہ کنٹریکچوئل امپلائی آف دا پاکستان ٹیلی ویژن. سو میری اوور لیپنگ ہو گئی, جس کی اگین کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہی واز اے اسٹار اینڈ آئی واز اونلی اے ہوسٹ. وہ ہمارا رہنا چاہیے تھا, مجھے وہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا. ان پریزنس آف انٹرنیشنل اسٹارز یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا خمیازہ میں بھگتنے کو تیار ہوں, بھگت رہا ہوں. گو کہ لوگ بہت بلو دا بیلٹ گئے, بڑی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں. وہ جاتے ہوتے ہمیں میرے والد صاحب 87 سال کی عمر میں, ان کے بارے میں تصویریں, میری بیٹی کی تصویریں آپ سوشل میڈیا پہ لے کے آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں, میں بڑا بلنٹلی آپ کو کہوں گا, سہیل احمد از ون آف دا فائنسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ سٹائر, ہیومر اینڈ انٹلیکچوئل, بریلینٹ آن اسکرین. آئی نیور ایکسپیکٹیڈ کہ وہ یہ کہیں گے کہ پھیکے خربوزے کی طرح کی شکل ہے اور دھوئیں والی استری. یہ دس از لائک ٹو پرسنل. اس پہ ہی واز ہرٹ, آئی ایم سوری, آئی کین سے اے ملین ٹائمز سوری ٹو ہیم اینڈ ایوری ون, ایون دا ہوسٹ آف دا شو. لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اب ہوتا کیا ہے کہ شعیب اختر ہمارے ساتھ آن دا بیسس آف ایکسکلوسیوٹی تھا. مطلب میں نے پی سی بی سے بھی بہت سنا, اس نے بہت ساری باتیں کی, بیکاز ہماری ایک ٹیم کا حصہ تھا, کور ٹیم کا گیم آن ہے کی, ہمارا ایک تعلق رہا ہوا ہے. ہی از اے برانڈ, ہی از سیلیبل, بہت مطلب اس کے ہر چیز ہے. ریگارڈلیس آف دا وے ہی ٹاکس, وہ اس کا اپنا ایک اسٹائل ہے. دس از ہاؤ ہی ہیز بین. سو اس میں جو چیز ہوئی رو بھائی کہ جو مجھے پرابلم میں لے کے آ رہی تھی کہ ہم نے اب ورلڈ کپ ہم پورا سال ریٹینر دیتے ہیں, اور آپ جو ہے یہ آپ کے کیش کاؤز ہوتے ہیں جو بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس پہ آتا ہے. پاکستان میں اور کوئی سپورٹس نہیں بکتی سوائے آئی سی سی یا آپ کا ایشیا کپ, یا پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز بھی اتنی نہیں بکتی. یہاں پاکستان انڈیا اب ہوتا نہیں. تو اس کی وجہ سے وی ور ایکسپیکٹنگ, ہم نے اس کو اناؤنس کیا, اینڈ دین ہی کیم ٹو می اینڈ ہی سیڈ کہ یار
میری یا سیلری بڑھاؤ یا مجھے ایکسٹرا اماؤنٹ آف ایک ایکسٹرا پیسے دو. میں کہا دس از ناٹ ان مائی ڈومین بٹ آبویسلی آئی ایم دا ڈائریکٹر آف اسپورٹس سو آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو دا مینیجنگ ڈائریکٹر. اس میں ری ڈرافٹنگ اس وقت نک آف ٹائم پہ مشکل ہوگا. فار دس ٹورنامنٹ ہم آپ کو دے نہیں سکتے کنٹریکچولی بٹ واٹ وی کین ڈو از کہ سیلری کی بات کرتے ہیں. دین ہی میٹ دا مینیجنگ ڈائریکٹر اور ایک فگر پہ ہم نے ایگری کیا. اس کے بعد ون فائن مارننگ آئی گیٹ ٹو نو 17 اکتوبر کو انہوں نے آن ایئر ہونا تھا ہمارے ساتھ فار جو ہے یہ ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن اینڈ ہی واز ایبسنٹ اینڈ دین آئی واز ٹولڈ دیٹ ہی ہیڈ گون ٹو دبئی. یہ دبئی چلے گئے اور وہاں پہ اگین میرا کانٹیکٹ نہیں ہوا. ہی اپیئرڈ ود ہربھجن سنگھ. اب میرے اوپر دو پریشرز. ایک یہ کہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہم پہ امبارگو ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2019 منسٹری آف کامرس نے ایک امبارگو لگایا ہوا ہے کہ آپ نے بزنس لنکس نہیں رکھنے, کانٹیکٹس نہیں رکھنے. ہماری رسک مینجمنٹ کمیٹی نے, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہمیں فرملی کہا ہوا ہے کہ اس وقت جو انڈیا پاکستان کے پولیٹیکل سٹینس ہے اس میں کچھ ڈائریکشنز ہیں ہمارے لیے. سو آئی اگین ابزارب دیٹ. اس کے بعد ہی گاٹ ٹو می اینڈ ہی سیڈ میں منڈے کو آ جاؤں گا اینڈ ہی ڈڈنٹ ٹرن اپ. اور پھر وہ سپر 12 تک ہم پہنچ گئے اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ٹرن اپ. پھر اس نے کہا آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. اس کے بعد ہی کیم ونس آیا ہے یہ پوسٹ میچ کرنے انڈیا پاکستان کا. اٹ وینٹ ویل اینڈ دین یہ نیکسٹ ڈے میں نے کہا یار آ جائیں اور اگر تو نے آف کرنا ہے تو پھر وہ لک آفٹر یور سیلف اگر ہیلتھ کے ایشوز ہیں. لیکن واٹ ہیپنز از کہ نیکسٹ ڈے ہمارے پاس نہیں آیا. کانٹریکٹڈ ود اس آن دا بیسس آف ایکسکلوسیوٹی. جا کے کاشف عباسی کے ساتھ ایک شو میں بیٹھ گیا, جا کے منیب کے ساتھ دوسرے شو میں کنٹریکٹ میں یہ تھا کہ وہ کسی اور چینل پہ نہیں جائیں گے. پی ٹی وی کا تھا کلاس 5 آف ہز کانٹریکٹ جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. کلاس 5 آف دس. اب اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں ہوسٹ نہیں ہوں, اس میں بہت سارے ریپرکشنز لے رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ آپ کے اندر تھوڑا سا غصہ تھا اس بات کا کہ شعیب کے ساتھ ہمارے کنٹریکچوئل وائلیشنز ہو رہی ہیں. شعیب پہ مجھے کیا غصہ ہونا, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن ڈیمین ہو رہا تھا کہ وی ہیو بین پیئنگ ان کوائٹ. میں آپ کو چلیں اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ شاید پاکستان میں کوئی بھی اسپورٹس پروڈکشن میں اتنے پیسے منتھلی نہیں دے گا جو شعیب کو جو ہم دے. ناٹ اونلی شعیب, راشد بھی ہے, مطلب جو بھی ہمارے ہوتے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارے ابزارو تو میں کر رہا تھا نا. اور دوسرا مجھے بتائیں ہم نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ شعیب ول بی پارٹ آف آور گریٹ ٹیم. اب سیل کر رہے تھے اپنے پروڈکٹ کو بیکاز ہی از اسٹار ہے, بڑا اسٹار یار, اسٹار سپر اسٹار ہے. اور پھر آپ پی ٹی وی ڈیمین ہو رہا ہے, پی ٹی وی از بینگ ٹیکن فار گرانٹیڈ. دین دیز تھنگز دے ور بلڈنگ اپ. اب ہوا کیا ہے کہ میرے سب لمنل مائنڈ میں یہ ساری چیزیں پیک ہوئی ہوئی تھیں اور کوگنیٹو مائنڈ میں مائنر سی ایبریشن ہوئی اور اوور لیپنگ ہوئی جس سے یہ چیز ہوئی. ساری چیز ان ایکسکیوزیبل ہے, ان وارنٹیڈ ہے, ان وانٹیڈ ہے, ان پلانڈ تھا. اور میں کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتا. جتنی میری ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے, جیسا لوگوں نے مطلب کچھ ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں, کچھ فلانا کہتے ہیں, which hurts. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ریڈی ٹو اپولوجائز in front of the whole nation. Unconditional apology for that act. وہ inexcusable act. نہیں چلیں یہ آپ کی گریس ہے کہ اس وقت ان چیزوں کو آ کے ایڈمٹ کرنا اپنی غلطی کو. ایکچولی وہی کہہ رہا ہوں اپنی غلطی کو مان کے اس پہ آ کے سوری کرنا. خیر اس میں پھر یہ بہت ساری اس میں کنسپریسی تھیوریز میں بریک میں کیا ہوا. اب وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں بھائی جان. ہوا یہ ہے کہ ایک تو میں نے جب اس سے ایک تو ہی واز ناٹ ہیپی ود دا سٹنگ ارینجمنٹ. اچھا, لیکن یہ لیٹ آیا تھا تو اس کو باہر والی کرسی مل گئی. اس کے بعد ہی ڈیڈ سرٹن تھنگس جو کہ irksome تھیں which I would not like to divulge. اب میں بیٹھا ہوا تھا اینڈ آپ کو پتہ ہے آپ خود ہوسٹ ہیں, جس وقت آپ جا رہے ہوتے ہیں آن ایئر تو آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو میرے پہ اوپر بہت ساری چیزیں تھیں اینڈ دین بینگ اے ڈائریکٹر میرے پاس اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. ناٹ اونلی دا شو, مجھے یہ بھی دیکھنا ہے یار اس کی پیمنٹ ریلیز کرانی ہے, اس کا یہ کرنا ہے, اس کا یہ کرنا ہے نا ایڈمنسٹریٹو. سو اس میں یہ ایکسکیوز نہیں میں دے رہا, جو ہوا وہ غلط تھا, میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نا اوفینڈیڈ تھا. سو میں نے وہ ریئلائز نہیں کیا کیونکہ میرے اوپر جنرلی اگر جب ہم صرف شو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ریئلائز کرتے ہیں. 7-8 پھر پینل بیٹھا ہے سب کو آپ کو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے پروڈیوسر کو بھی کوئی عجیب سی بات کی تھی جو کہ آئی ڈونٹ نو, میں تو اس میں پڑھتا ہی نہیں.
اینڈ دین میں نے اس سے پہلا کوشچن پوچھا, میں نے کوشچن پوچھا تھا کہ ڈو یو تھنک دیٹ پاکستان میڈ اے میس آف دس چیز, نیوزی لینڈ والا. ہی اسٹارٹڈ آف وتھ سم تھنگ ایلس. اس میں جب شہین کی بات کی تو میں نے کہا یار شہین از ناٹ پروڈکٹ آف لاہور قلندرز, ناؤ ہی از ود. جہاں سے وہ میرا کل ڈیبیٹ ہوئی, میں نے کہا جی کہ وہ تو پاکستان 19 نو نو آئی واز سیئنگ اباؤٹ حارث روف. میں کہا یس, اور وہ پھر عاقب کی اور ان کی ایکسچینج ہوئی. دین ہی سڈنلی کمز بیک ٹو می اور مجھے کہتا ہے کہ ڈیڈ یو سی دا میچ. اب اٹ واز, دیکھیں میرے لیے بھی ویو ریچرڈز بیٹھا تھا, ڈیوڈ گاور بیٹھا تھا, راشد تھا, عمر گل تھا, ثنا تھی, مطلب یو نو اپنا اظہر محمود تھا. سو آئی فیلٹ اوفینڈیڈ. I am asking you a question as a host of the show, and again you are not only the guest and I am not only the host. And آپ اس کے ایک پیچھے آپ دیکھ لیں کہ آپ 26 appearances میں سے آپ نے 2 کی ہوئی ہیں, contractually آپ bound ہیں. So it was building up. And then he further instigated, اب پتہ نہیں inadvertently ہوا اسے, he further instigated کہ you seem lost. ٹھیک ہے. And then ask me a question. I again asked مطلب وہ جو بیک گراؤنڈ آپ بتا رہے ہیں دونوں اب ایک دوسرے کے مطلب کسی مختلف طریقے سے سکور سیٹل ہو رہے ہیں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری آن ایئر وہ ہو رہی ہے. اس کے بعد میں نے جب پوچھا اپنا, مجھے کہتا ہے ask me a question. I again asked a question and he said at least somebody has come to work. Now that was like it triggered me. اس وقت مجھے بریک لینی چاہیے تھی. میں کوئی پہلی دفعہ تو کر نہیں رہا تھا, تو مجھے بریک لینی. برڈن آپ پہ اس لیے زیادہ آیا کہ آپ ہوسٹ ہیں, ہوسٹ کا کام ہے سم ٹائم ہٹ لے لیتا ہے, مجھے اسپیشلی جب آپ کے ساتھ جیسے آپ نے انٹرنیشنل پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر, وہ انیکسکیوزیبل ہے بھائی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو بریک میں پھر کیا طے ہوا؟ اب بریک جب میں لے کے چلا گیا تو آئی سیڈ کہ میں نے نہیں کرنا, ثنا سے کروا لو. اچھا, اسی وقت آپ نے مطلب بات بڑھ گئی. ہاں جی, میں چلا گیا. Then sir, obviously we respect him like anything. انہوں نے مجھے کہا come on man, you are my boy and you have to come and do it. So میں جب آیا تو راشد اور وہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, شعیب کو pacify. And then we decided. Obviously شعیب was rightly concerned. جو ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. آن اسکرین وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. He is a brand, he is a rollicking star, سارا کچھ ہے. تو وہ پریشان جینون تھا. اور مین وائل جو ہے, اب آپ کو پتہ نا کہ اس چکر میں مجھے گرانے والے بھی بے تحاشا لوگ موجود ہیں جی. مطلب میں نہیں بولتا کہ براڈ کاسٹرز کون سے ہیں یا اور چلیں چھوڑیں. سو وہ لوگ سارے جو ہیں وہ الرٹ ہو گئے. اچھا, اب ایونچولی ویو ریچرڈ نے میری اس سے جپھی لگوائی. اچھا, آپس میں ختم کریں, آپ نے گلے لگے. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس کو ایک پرینک کہیں گے کہ میرا تیرا تو اکثر ہوتا رہتا ہے یار, کیپ آن پولنگ, ہو جاتی ہے ڈیبیٹس ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وی کیم آن ایئر. ٹھیک ہے, اس وقت تک اس نے سوری کا نہیں کہا تھا. وی کیم آن ایئر اور میں نے شروع کیا. میں کہ شعیب صاحب مجھے کب سے جانتے ہیں, اس نے 29 ایئرز اور فلانا, اینڈ آئی واز پولنگ ہز لیگ, ہم تو کرتے رہتے ہیں. جس پہ ڈیوڈ گاور نے آگے سے کہا یس آئی کین سی وی ہیو اے ون لیگڈ ہوسٹ. اچھا, یو نو واٹ ڈڈ دس شو کہ یار وی ور ٹرائنگ ٹو سورٹ اٹ آؤٹ. اینڈ سڈنلی اس کو میسیجز آ رہے تھے. اب کیونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیم, سو آئی کانٹ کمنٹ, نہ میری عادت ہے. اس پہ ہی سڈنلی آسکڈ می کہ اپولوجائز کرو, جس پہ مجھے اس وقت کر دینا چاہیے. ہاں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن اس وقت اب یہ کیونکہ چیز ہو چکی تھی, یہ مجھے بھی امپیکٹ کر چکی تھی. آپ اسکرین پہ, تو میں کوگنیٹیولی اتنا الرٹ نہیں تھا اس وقت, کیونکہ میرے پہ پریشر بہت آ چکا تھا. آئی واز فیلنگ گلٹی کہ یہ کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین میں نے کہا اٹس اوکے. اور ہم نے یہاں تک آف کیمرہ بات کی تھی کہ یار ہم یہ کریں گے کہ شعیب ہم ایک ویڈیو نکال لیں گے اور اس پہ ہم کٹھے جوائنٹلی کر دیں گے. And then we came for the third chunk and he suddenly gets up. اور وہ پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو ایگزیکٹو پروڈیوسر تھا یا جہاں پہ وہ لوگ تھے, کیونکہ میں تو ادھر گیا نہیں, بٹ وہ کون اس کو کیا کہہ رہا تھا, کیسے ہو رہا تھا, دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو. میں نے اپنی اسٹیٹمنٹس میں دے دیا, لوگوں نے دے دیا. بٹ اس کے بعد ہی وینٹ آن ایئر اور وہ ریزائن کیا اور چلا گیا. سو ناؤ میں حیران ہوں, روز میں یہ پڑھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ نہیں کیا. ڈاکٹر نے خود تو ٹرمینیٹ ہونا نہیں. ٹھیک ہے, میرے سے غلطی ہوئی ہے. پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹرمینیبل آفینس ہے. جو ایک چیز ہونی چاہیے تھی وہ کر دی گئی ہے, آف اسکرین. اور اگر اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا, ویدر آئی سروائیو ان پی ٹی وی, ویدر آئی ڈو ناٹ سروائیو ان پی ٹی وی, مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ چاہے وہ اسپر آف دا مومنٹ ابریجن تھی, چاہے وہ اوور لیپنگ تھی, اس کے پیچھے ریزنس تھے نہیں تھے, غلطی میں نے کی ہے. ان کا کیا ریئیکشن تھا اس پہ, ان پہ ڈیوڈ گاور کا اور ان کا ریچرڈز کا؟ دیکھیں لوگوں کو یہ زیادہ اس سے زیادہ محسوس ہو آپس میں. آپ پاکستانی کرکٹرز بیٹھے ہوتے تو میں نے غلطی کی.
ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ میں وہی آپ کو ایک چیز کمپلیٹ کر لوں, اور آئی ایم ریڈی فار اینی کانسیکوینسز. جو ریپرکشنز ہوتی ہیں, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیک اٹ لائک اے مین. مجھے سوری کرنا چاہیے, اپولوجائز کرنا چاہیے پیپل جن لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں. بہت منسٹیریل بیچ میں بھی لوگ آئے. یس آئی اپولوجائز اینڈ ویری اوپنلی اینڈ ناٹ اونلی ونس, 100 times. یہ چیز کیونکہ وہ غلط ایکٹ تھا, اس کو جسٹیفائی نہیں آپ کر سکتے. بٹ کیا ریزنس تھے, کیا تھا, پی ٹی وی کیسے انفلکٹ ہو رہا تھا, کیسے ڈیمین ہو رہا تھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. وین ٹائم ول کم, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ دے ول فائنڈ آؤٹ دیم سیلف. آبویسلی ڈیوڈ گاور یا ویو, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو یہ چیز پسند آئی ہوگی؟ نہیں. دے ور لٹل پرٹربڈ, دے ور لٹل ڈسٹربڈ. انہوں نے کہا نہیں کہ بس کہ ہم اگر یہ مسئلے چل رہے ہیں تو واپس جاتے ہیں؟ نہیں, دے آر پروفیشنلس. اچھا, انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, کانٹریکچولی باؤنڈ ہیں, اور دے آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن وین اٹ کمز ٹو پروفیشنلزم. تو ابھی اس کو افیکٹ نہیں ہوا ہے وہ, اس سے مطلب ہے یہ جو کنٹروورسی ہوئی ہے مطلب کہ آبویسلی, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ایک نے اس طرف منہ کر لینا, ایک نے اس طرف منہ کر لینا. بٹ دے فیل بیڈ, دے فیلٹ بیڈ. اچھا, ایک چیز جو مجھے کہ وہ میں نے کہی بھی تھی اپنے ویلاگ میں, آپ پرانے دوست ہیں تو آپ نے خود شعیب سے رابطہ کر کے اس کو سوری نہیں کیا؟ یہ جو بات آپ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں, یہ بات شعیب سے آپ نے, کوئی آپ کا مشترکہ دوست درمیان میں نہیں پڑے کہ پرانے دوست ہیں, بٹھا کے ان کو کوئی چائے کافی پہ کوئی ان کے ہیلو کرا لیجیے, یا آپ خود شعیب کو میسج کر دیتے, کال کر لیتے, یار سر آئی ایم سوری یار, غلطی ہوئی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ راشد لطیف نے بھی بات کی تھی, اور اظہر محمود نے بھی کی تھی. یہ شعیب سے یا آپ سے؟ میرے سے کی تھی, مجھے نہیں پتا انہوں نے شعیب سے کی ہے یا نہیں, میرے سے کی تھی. آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہاف این آور اور آور کے بعد اٹ ہیڈ بیکم نیوز, دا میجر نیوز. اور چاہے وہ آرکیسٹریٹڈ رسپانسز تھے, چاہے وہ جینوئن رسپانسز تھے, چاہے وہ آرکیسٹریٹڈ کمپین تھی, ادھر اٹ ہارڈلی بادرز می. لیکن اس میں یہ ہوا کہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرماننٹ ڈائریکٹر ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کا, اور میرے اوپر کچھ پروٹوکالز ہیں, لاگو ہوتی ہیں, اور پھر آبویسلی انکوائری آرڈر ہو گئی, اینڈ آئی واز لائک دین باؤنڈ ٹو فالو جو مجھے کرنا چاہیے. ابھی تک آپ کا شعیب اختر کا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا؟ نتھنگ. تو آپ کو اس میں کیا حرج تھی کہ ایک آپ مطلب بینگ اولڈ فرینڈ ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ کر دیتے کہ شعیب آئی ایم سوری یار, جو مجھے سوری کرنی چاہیے تھی میں نے. میرے خیال میں کہ ایگو کا وہی مسائل ہے, یا آپ کا اسکرین پہ ہو گیا سارا؟ کوئی ایگو نہیں ہے. آپ نے کہیں میری کوئی بات سنی, میں نے کوئی بات کی؟ یہ پہلی دفعہ اپنی, تو میری اس کے ساتھ کوئی ایگو نہیں ہے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کی بھی نہیں ہوگی. لیکن وہ شاید سچویشن ایک ایسی بنی, میں کوئی ایک بھی ایسا دوست نہیں آپ دونوں کا مشترکہ جو دونوں کو بٹھا کے اس ہو پہ, سکتا ہے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم دونوں میں سے کوئی نہ مان رہا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ نہیں مان رہے, آپ تو تیار ہیں, آپ تو سوری کر رہے ہیں. میں تو آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں, میں تو شعیب تیار نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, بیکاز دیکھیں میں ایسی ہیئر سے ہو جائے گی نا, مجھے پتہ نہیں. ویسے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا دوست نہیں آیا جسٹ آن اے لائٹر نوٹ کہ جس کو کہے کہ آپ دونوں اکٹھے بیٹھتے؟ کیونکہ 30 سال کی پرانی دوستی, میں نے اپنے اس میں بات بھی کی تھی کہ یہ پرانے دوست جب آ کے تھوڑے سے ایک دوسرے سے وہ ہوتے ہیں نا, وہ ناراض ہوتے ہیں تو بڑے سخت ہوتے ہیں. تو آپ کی مطلب فیملیز میں کوئی آپ کے کرکٹر اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو اٹھتے بیٹھتے تھے؟ ہو سکتا ہے جی, ٹرائی کر رہے ہوں, اور ایز فار آئی ایم کنسرن آپ کو میری شاید نیچر کا اتنا اندازہ نہیں ہوگا. اسپیڈ از اسپیڈ, رائٹ از رائٹ, رانگ از رانگ. آپ مجھے پسند کرتے ہیں, گریٹ. آپ مجھے نہیں پسند کرتے, اف یو آر اے مین آف ورچیو آئی ول اسٹل ایڈمائر یو ایز اے مین آف ورچیو. اور یہ میری غلطی ہے, میں نے اتنی بڑی آپ کو بات کر دی کہ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کی تنگ نظری پہ. ہٹا دو, مار دو, پھینک دو, ٹرمینیٹ کر دو. ڈاکٹر صاحب باقی جہاں پہ آپ نے ریزننگ بتائی ہے کہ شعیب کی پرانی دوستی, تعلقات سارے ہم نے سن لیا وہ ساری چیزیں, تو میرا بھی ایک اس پہ پہلے تھیوری تھی جو میں نے ڈسکشن کی تھی کہ شاید آپ ناراض تھے, کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے وہ بعد میں الٹیمیٹ اسکرین پہ بھی ہمیں نظر آیا. ایک ریزن مجھے یہ بھی لگی, شاید آپ کی بک لانچنگ تھی لاسٹ منتھ, تو اس پر مجھے یاد ہے میں بھی تھا اور بھی یار دوست ہمارے آئے ہوئے تھے, ارشد تھا, مالک تھا, اور اس میں میرا خیال ہے رشید صاحب آئی ہوئی تھی, بڑے بڑے اس میں سٹارز آئے ہوئے تھے, بلکہ اس میں کرکٹرز بھی بہت سارے تھے, فواد چوہدری صاحب آئے ہوئے تھے جو آپ کے منسٹر صاحب ہیں. تو مجھے فیل ہوا کہ اس کا آپ وہاں پہ کسی کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آئے اور اس کو تقریب کو ذرا تھوڑے سے چار چاند لگے, وہ شعیب اختر تھے. ڈیفینیٹلی شعیب اختر ڈیڈنٹ ٹرن اپ, تو ان کی آپ سے پہلے کمٹمنٹ ہوئی تھی میں آؤں گا, نہ آئے تو یہ بھی ناراضگی تھی آپ میں, گلا کیا آپ نے ان کو؟ نہیں, وہ میں کلیئر کر دوں, وہ شاید میں نے آپ کے ویلاگ میں بھی سنا تھا. شعیب ایکچولی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ آئے گا, لیکن شعیب کی مدر واز ناٹ ویل. اچھا. تو اس نے مجھے میسج دیا تھا جب میں نے اس کو سرمنی شروع ہونے سے پہلے بات کی تھی, تو اس نے کہا تھا میں ٹرائی کروں گا لیکن امی کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو اس وجہ سے تو یہ اس میں کوئی ایسا ریزن نہیں تھا.
اور باقی وہ ویسے بھی من موجی آدمی ہیں اینڈ ہی از اے ویری لائک ڈاکٹر صاحب آپ بار بار مجھے جو وہ نہیں آ رہی ہوئی مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ دونوں مطلب بگ گنز جو ہے نا مطلب آپ اپنی سپورٹس فیلڈ کے ایز اے کمنٹیٹر رائٹر کے طور پر شعیب اختر بینگ سپر اسٹار یہ دونوں کہیں پہ اکٹھے ہوئے مطلب بیٹھ کے آپ آپس میں اتنی نہیں تھی آپ لوگوں میں کہ اس بات کو آپ جیسے سوری کر رہے ہیں یہ سوری شعیب اختر کو کر لی جاتی مطلب بعد میں کر لی جاتی آف سکرین؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ اٹ واز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ایگو اور اینی تھنگ ایز فار آئی ایم کنسرن. ایک ڈائیورجنس ہو گئی, بیچ میں گیپ آیا, ٹائم شاید ٹائم بار ہو گئی یہ چیز, اور پھر اتنے ریپرکشنز میجر آئے میرے لیے نہیں. آئی واز ریڈی, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہوگا, یہ جینون ہو, بریلینٹ, آرکیسٹریٹڈ ہو, فائن, ٹاک آف دا ٹاؤن. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنتی. ہاں وہ انسیڈنٹ وہ ان کے شعیب اختر ایک بڑا سٹار تھا, جب آپ نے کہا نا کہ آپ چلے جائیں تو میرا لوگ سینٹیمنٹ سیٹ ہوئے ہیں اس پہ تو میں اوبیسلی میں نے آپ کا زلین ٹائم میں اچھا یہ جو ایک میں آپ کی سوری بات کر رہا ہوں ڈاکٹر کہ آپ کا یہ جو آپ کی ریئلائزیشن ہے کہ مجھ سے غلط ہوا, یہ ریئلائزیشن ایک اس میں کہتے ہیں آپ میں اپنے یہ ہے یا آپ کے والد صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا؟ نہیں دیکھیں جی, اور آپ کو ساری کرنا چاہیے. میرے والد صاحب کے اور میرے نا بڑے عجیب سے تعلقات ہیں, بہت ہی اچھے ہیں کہ وی آر فرینڈس اینڈ یٹ وی مینٹین دا ڈیکورم آف ہم بینگ مائی فادر بینگ اے فادر اینڈ سن. میرے مینٹور ہیں اور میں ان کی بات سنتا ہوں, لیکن یہ تو ایک کوگنیٹو ڈیسیجن ہے یار. یہ تو مطلب اس میں پریگمیٹزم ہے کہ ایک غلط چیز ہوئی ہے اس پہ سوری بنتی ہے, اپالوجی بنتی ہے. ابھی بھی مطلب یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ شعیب اختر کو ایک اپنی طرف سے خود میسج کر دیں گے آئی ایم سوری یار کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹیپ اینڈ آئی ایم سوری؟ ابھی تھوڑے سے ریلکٹنس آ گئی آپ ہاں, اور وہ اس لیے آ گئی, وہ بھی بول دوں پھر آپ کے شو میں. دیکھیں جب تک یہ انسیڈنٹ ہوا, یہ انسیڈنٹ غلط تھا, اس میں میری غلطی تھی, یس میری غلطی تھی, بار بار میں کہہ رہا ہوں, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انیکسکیوزیبل ہے, ٹھیک ہے, فائن, انیکسکیوزیبل. لیکن آپ ایک دن کہتے ہیں 2 دن پہلے کہ جب پی ٹی وی کی انکوائری کمیٹی نے بلایا تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ سب کچھ آن ایئر ہوا ہے. اس کے بعد آپ پھر ایک عجیب سی حرکت کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آتی. میں حیران ہوتا ہوں کہ جی میں نے ریزائن کر دیا تو پی ٹی وی نے یہ ٹویٹ کیا کر دی ہے کہ ہی ہیز بین ٹیکن آف ایئر. میں تو آلریڈی ریزائن کر گیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کا 3 مہینے کا ان لیو نوٹس ہوتا. اس کے بعد 2 دن کے بعد میں یہ خبر سنتا ہوں کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ڈاکٹر نعمان کو ٹرمینیٹ کرو تو میں انکوائری کمیٹی میں آؤں گا. تو یار انکوائری کا مقصد کیا ہے؟ ٹو ریچ ٹو اے کنکلوژن, اس کے بعد ڈیسیجن. تو اگر آپ نے مجھے ٹرمینیٹ ہی کرا دینا تو پھر انکوائری کس بات کی رہے گی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت سارے لوگ جو سن رہے ہوں گے اس پہ مجھے اگین ایسٹرالوجی میں تھوڑی سی دلچسپی ہے. میں نے کہا تھا اسکرین لوگوں کو پتہ ہے مجھے, میں آئی کین ویل ریڈ کہ آپ دونوں کا اس سے ہٹ کے کیا ہے. آپ یو بینگ اس کے آپ کا جو اسٹار اسکارپیون, ون آف دا ویری پاورفل اسٹارز ان ایسٹرالوجی. جو شعیب اختر کا ہے وہ لیو ہے, لیو اگین اے ویری پاورفل اسٹار. سو مجھے سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی کہ سم ٹائم 2 پاورفل اسٹارز کے ایک اپنی بنتی ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں آن سکرین کہہ رہے ہیں, بار بار مان بھی رہے ہیں کہ جو آپ کا آف کورس آئی ووڈ سے کہ گریس ہے کہ ضد میں نہیں آتے لوگ, ٹھیک ہے جو ہوگا جو دیکھا جائے گا, زیادہ کیا کریں گے, نوکری چلی جائے گی چلی جائے. ایون دین آپ نے اگین مینی اے ٹائم جو سیٹ سوری, ایک دفعہ نہیں, میں جو اب تک مجھے یاد ہے 10 دفعہ شاید کہا ہوگا. لیکن اس بات پہ ابھی بھی قائل بیٹھے ہیں کہ شعیب اختر کو میں میسج نہیں کروں گا کہ یار آئی ایم سوری غلطی ہوئی مجھ سے. یہاں آن کیمرہ اور آن سکرین آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اسٹل یو فیل ریلیکٹنٹ کہ شعیب کو میں میسج نہیں کروں گا. نہیں دیکھیں بات سنیں, کہیں نہ کہیں تو میں بھی اسکار ہوا ہوں نا. آئی ہیو بین پارٹ آف ہم اینڈ آئی ہیو بین ود ہم. نہیں لوگوں نے تو وہ دیکھا نا جو ان کو اسکرین پہ نظر آئے, انہیں بیک گراؤنڈ کا تو نہیں پتا چلا. تو بیک گراؤنڈ میں انٹیمیڈیٹ کیا گیا نا, بیک گراؤنڈ میں مجھے ارک کیا گیا نا. میں ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا تھا نا, جب ہم نے سیکنڈ چنک میں وہ ڈیسائیڈ کر لیا تو میرا بھی تو ایک ہے نا کہ میرا بھی اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی ریپورٹ رہی ہے, ہم اٹھتے بیٹھتے کرتے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا آپ سے بہتر یہ مطلب کون جانتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے وومن کے بارے میں کہتے ہیں وومن از, ایک ہے نا اس کا کوٹ ہے ان کو کہتے ہیں ایدر شی از پریگننٹ اور ناٹ, یا تو آپ ساری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مجھے آپ کا یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ ساری کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا آپ کو, میں نے آپ کو کہا کہ فار دیٹ ایکٹ, ٹھیک ہے. میں آپ کا کیا مطلب ہے, باقی ساری چیزیں جو ہیں جو میں امبیرسمنٹ لیتا رہا ہوں, جو کہ میں انڈسپلن کی, پنکچوئل نہ ہونا, پنکچویلٹی کے ایشوز ہونا, میرے جو ہے ایک
کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اسپانسرس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. آپ 2 دفعہ آ رہے ہیں 27 میں سے, تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ ایز این ایڈمنسٹریٹو ہیڈ مجھے پرابلم نہیں ہوگی, میں امبیرس نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں اور چینل پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں, وہ چینل والا مجھے فون کر رہا ہے کہ جی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے, اور پھر آپ شام کو جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ فرینڈشپ ایک ہاتھ سے تو نہیں ہوتی تالی. مطلب اب دوبارہ اب کوئی چانس نہیں آپ دونوں کے بیٹھنے کا اکٹھے دوست؟ لائف میں پیپل موو آن, اور اسکارز دے ہیل, اور تھنگس دے ڈائی ڈاؤن. یہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ دونوں آپ اس پہ شو شروع کریں اسی طریقے کا؟ کیوں نہیں, وائی ناٹ, سم ویئر تو ان آپ ان کو انوائٹ کیوں نہیں کرتے اس کو, شعیب اختر کو؟ سم ویئر ان ٹائم. اچھا, مطلب ابھی فوری طور پر نہیں؟ نہیں, ابھی تو میں آف ہوں. میں اچھا, آپ آف ہیں. میں تو آن ایئر آ ہی نہیں سکتا. تو آپ کے منسٹر صاحب نے کوئی کوشش نہیں کی کہ دو مطلب ہے منسٹر از ٹو بگ اے مین فار می, آئی رپورٹ ٹو مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی. نہیں, مطلب فواد چوہدری صاحب بڑے صاف ظاہر ہے, بڑا اچھا ہے کہ ان کا, میری تو ان کے بارے میں بڑی بیسٹ اوپینین ہے کہ بہت ساری بولڈ آدمی ہیں, بریو ہیں, بڑا مطلب ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے جو اسٹینڈ لے جائے. ہم ان پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کے. بڑا ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ شے ہو, اور بڑا ایک آپ سے اچھا لگا. مجھے سب سے اچھی بات جو لگی ہے کہ اپنی غلطی اس کو ایڈمٹ کر کے. ایک آپ ہیں جی, اور ایک منصور علی خان ہے, اور ایک وی لاگ کرتے ہیں میاں بیوی, وہ ہے علی اور سویرا پاشا. جی جی. اس کے علاوہ کیا کیا میں نے دوستوں کے رنگ بدلتے دیکھے. اچھا, میری تو حالانکہ آپ سے میں نے بتایا نا کہ میں نے جسٹ ایک صرف آپ لوگ 3 ہیں جن کو کہیں میں یاد رہ گیا. نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اگین سارا بندہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مشکل. بٹ ایک ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ وی آر ایجوکیٹڈ پیپل, اور آپ کو اگر نہیں پتہ ہوتا کسی کے بارے میں, مطلب کہ جس قسم کے لوگوں نے ریئیکشنز دیے ہیں, مجھے آپ کریٹیسائز کریں نا, میری غلطی تھی نا, فیملی تک جانا, فیملی تک آپ کیسے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے تو یہ شو کیا ہے کہ میں جو 50-52 سال ہیں میرے, وہ مطلب میں زیرو ہوں, نتھنگ. بس ایک وہ شعیب ہے. میں آپ سے کاؤنٹر کویشچن پوچھتا ہوں کہ یہ جو سپر سٹارز ہوتے ہیں, یہ سپر سٹارز ہوتے ہیں بیکاز آف دیئر ڈیڈس, یہی ہوتا ہے نا. سو وہ ان کی ایبلٹی ہوتی ہے, یعنی کہ کرکٹ اگر ایک کرکٹر کی ایبلٹی ہے, اس پہ اس نے پرفارم کیا ہوا ہے, گلوری لایا پاکستان کے لیے, ہم سارے اس کو کہتے ہیں کہ یا واو, اینڈ وی آر دیئر فینس. وہ ہیومن ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی وی آر ہیومن. یہ سارے انفیلیبل ہوتے ہیں. خیر یہ تو کوئی نہیں ہوتا, کوئی غلطی نہیں ہوتی. وہ تو نہیں ہوتا, ہم سب میں ہوتے, میرے میں بہت ساری ہوں گی. ان سپر اسٹارز میں سے کوئی بھی اس ملک کے امیج کو ڈینٹ نہیں کیا. یہ تو پھر آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کتنی دفعہ ہم بٹریڈ ہوئے ہیں, چیٹ ہوئے ہیں, سپر اسٹارز ہیں, وہ سولڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اگر ایک میں نے 29 سال 30 سال اپنا ایک کام کیا ہے, اور پیشن سے کیا ہے, اور سیکنڈ ٹو ریلیجن رکھ کے کیا ہے, اور اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کون ہے جو یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ کرکٹ کا کیا پتہ یا کیسے, کون ہوگا کہ جس نے ساری زندگی کرکٹ کلیکشن کی ہے, نوادرات کٹھے کیے ہیں, ان کے لیے ارن کیا ہے, ویٹ کیا ہے. سو وہ ایک پیشن ہے, اور آئی لیو اینڈ آئی ایم ڈریون بائی کرکٹ. تو اس کے بعد میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی. بالکل میں انفیلیبل ہوں. نہیں, ہم سے بھی ہو سکتی, مجھ سے ہوتی ہیں کئی دفعہ, دن میں 10 دفعہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ میری بیٹی کو, میری بہنوں کو, میرے والد کو, دیٹس ویری انفارچونیٹ. یہ زیادتی ہے, یہ میں خود بھی یہ چیزیں ہم نے فیس کی. آپ مطلب مجھے بتائیں کہ ساری زندگی میں نے میڈیسن کو دی ہے, مطلب میں نے اپنا ساری کوالیفیکیشنز کی ہیں, اس کے بعد اٹھ کے آپ مجھے ڈنگر ڈاکٹر کہیں گے, ہومیوپیتھ کہیں گے کیا. حالانکہ میں ایک اور مزے کی چیز بتاؤں, دس از ناٹ ڈیروگیٹری, بیکاز فار می ویٹنری ڈاکٹرز آر ڈاکٹرز اینڈ دے سیو لائفز. بلکہ وائس لیس اینیملز کی زندگی. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اگین ایک جانرا ہے میڈیکل فیلڈ کا, دے فالو دیٹ, دے سیو لائفز. یار آپ کس قسم کی یہ یوتھ کے کیا ریئیکشنز ہیں. اور کچھ میں نے وہ آپ کو صاف کہا کہ کچھ جن کو میں ابھی بھی بہت ہائیلی ریٹ کروں گا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. یار آپ تشبیہ نہیں دیتے کہ کسی کی شکل کیسی ہے, یا یہ تو آپ کی شخصیت آتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کوئی سٹائر یا ہیومر الاؤ کرتا ہے کہ کسی کو آپ پرسنلی ڈینٹ کریں. ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو سے؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ نے یو ہیو سمڈ اپ, آپ نے بڑے وہ جو باتیں, میں شاید اس طریقے سے نہیں ان کو آگے پٹ اپ یہ کر سکتا جس طرح آپ نے کی ہیں. اچھا, خود میں کیونکہ بہت ساری ٹرولنگ کا شکار رہتا ہوں, رہا ہوں, سو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیسے آ کے ہرٹ کرتے. خیر یہ پبلک فگر جو ہے نا سر, جن کا پبلک فیس ہے, ٹی وی پہ ہیں یا کوئی اور بھی اس میں کسی بھی فیلڈ میں ہوں, انہیں ہٹ لینی پڑتی ہے میرا خیال ہے. لوگ پھر آپ پہ مجھ پہ یا جن لوگوں پہ بھی ہوتے ہیں جن سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہم سے غلطیاں ہم کریں, میرا خیال ہے. روے مجھے ایک اور چیز بتائیں
کہ بڑا میں نے سنا کہ جی مجھے 5 ہوتے ہیں سیلریاں ملتی ہیں, مجھے سیلری ایک ہی ملتی ہے جو سرکار کی ہوتی ہے, جو ڈائریکٹر کی سیلری ہے ایک. تو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, مجھے یہ بتائیں کہ 5 کروڑ کے چینل کو آپ لے کے جائیں اور اگلے 3 سال کی آپ کی 10 بلین کی ROI جو ہے وہ فوکاسٹ ہوئی ہو, اور آپ کا برانڈ ہو, اور آپ کا جو ہے SD ہونے کے باوجود HD کو کمپیٹ کرتا ہو, اور ایک آپ کی کنزیومر ڈیمانڈ پہ ہائیسٹ ہو, انوینٹری آپ کی سب سے تگڑی ہو, اور آپ کا ایک ورلڈ کپ, میں اس کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ اگر 50 کروڑ کا آپ کو پڑتا ہے, اس پہ آپ 1.5 بلین 1.25 بلین کما رہے ہوں, تو آپ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. آپ نے کچھ نہیں کیا. بھائی یہ تو پھر ہوتا ہے سر ہم انسانوں کے ساتھ مسئلے. میں بھی غلطی کروں گا تو مجھے بھی کوئی معافی نہیں ملتی, اسے ٹویٹر پہ نہیں ملتی, سوشل میڈیا میں نہیں ملتی. بہرحال آپ ہے, اور آپ نے بڑا بریلوی, میں بہت سارے سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے پوچھنے کی شاید مجھے وہ نہیں دی, آپ نے خود ہی بہت سارے ایڈمیشن. جاتے جاتے بھائی ایک اور چیز کہوں گا اور آنکھیں ڈال کے کہوں گا کہ ایمپیتھی مجھے پسند ہے, سمپتھی نہیں پسند. غلطی کی ہے بھگتوں گا, ایمپیتھائز کریں, I'll be a happy man. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.